أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی۔ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اور اس قرآن کو میرے حزن و ملال اور میرے غم کے ہٹانے کا سبب بنا دے، آمین۔ اب انشاءاللہ ہماری یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد ہے جو کنٹینیو ہے۔ سورہ رعد جو ہے وہ مصحف کی ترتیب میں بھی 13 نمبر پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے لاسٹ ٹائم پچھلے سبق میں 1 سے لے کے 25 آیات پڑھی تھی کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ پہلا اختلاف تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں، وہ یہی ہے کہ بھی کسی کے قرآن میں یہ مکی لکھی ہے، کسی کے قرآن میں یہ مدنی لکھی ہے، لیکن ہمیں اس میں نہیں پڑھنا، جس کا ڈیٹیل ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ قرآن جو تھا وہ سینوں میں محفوظ تھا، وہ تو دروازوں پہ، کپڑوں پہ، پتوں پہ، اونٹ کی کوہان جو بڑی والا حصہ ہے اس پہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ آج بائنڈنگ فارم میں جو ہے یہ مصحف کہلایا جاتا ہے۔ پھر یہ حضرت ابوبکر کا دور آیا، پھر حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیے، تو اس اختلاف میں نہیں پڑھنا، لیکن یہ اہل علم کی رائے ضرور ہمیں پتا ہو کہ کسی نے مدنی لکھا ہے، کسی نے مکی، لیکن کیونکہ ڈاکٹر اسرار کے ہم سارے نکات لے کے چل رہے ہیں، ان کی رائے ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں اتنی خوبصورتی سے ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جنہیں آیات کہا جاتا ہے، جو کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھی، ہم نے آسمان کا پڑھا، ہم نے سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین، پھر طرح طرح کے پھل، ان کے ذائقے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ندیاں، پانی، یعنی یہ سارا ہم نے پڑھا نا۔ پھر رات، رات کا مطلب بجلی، بجلی کی کڑک، چمک، گرج چمک کو کہتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو پوری کائنات فرما بردار ہے، یعنی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام سونپا ہے وہ اسی طرح ڈسپلن سے ہو رہا ہے، یعنی جو ان کو حکم دے دیا گیا ہے تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ اور اس میں ہم یعنی ایز اے انسان ہم ضرور یہ سوچیں، ریئلائز کریں، اس خاص کر کے اس نفسا نفسی کے دور میں، کہ اتنی عظیم الشان مخلوق یہ جو سورج ہے، اتنی عظیم الشان مخلوق چاند ہے، آخر یہ کیوں ان کو حکم دیا ہے؟ یعنی ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس انسان کو فائدہ پہنچاؤ، یعنی ان سے فائدہ تو آج ہم ہی اٹھا رہے ہیں نا۔ تو ان سب پوری کائنات کی ان تمام جو ہے عناصر فطرت جن کو کہتے ہیں ہم، یہ تمام کو حکم ہے کہ اس انسان کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو اس سے کیا مطلب پتہ چلا کہ یہ تو پرپسفل کریشن ہے، یعنی اس میں اگر ہم نے اپنی یہ جو صرف ایک ہی دفعہ ملی ہے یہ زندگی، دوبارہ نہیں ملنی، یہ ایک ہی دفعہ ہے، اس کے اندر یہ بھی نہ ہم نے پہچانا کہ ہم آئے کیوں ہیں، تو یہ پھر ناکامی ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے گھر کھڑے ہو گئے، گاڑیاں کھڑی ہو گئی، نوکر چاکر، یہ تو دنیا کا سامان ہے، دنیا کی زینت کا سامان ہے، جو کہ ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، ریمائنڈر کے طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ساری دھوکہ ہے، دیکھو یہ زینت ہے لیکن دھوکہ ہے۔ تو انسان اپنے آنے کا مقصد ضرور پہچانے، اور اس کے لیے یہ تمام آیات ہیں جو ہمارے ارد گرد ہی ہیں، یعنی کون سورج نہیں دیکھ رہا، کون زمین پہاڑوں کو نہیں دیکھ رہا، ان کو دیکھو اور انہیں پہچانو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے 1 سے 25 تک بڑا ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اب ہم آ جائیں آیت نمبر آج کے سبق پہ 26 کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق 26 آیت سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ رات پڑھتے ہیں تو خاص کر ان چیزوں کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیات کا کیسے ذکر کیا ہے کہ ان کو دیکھو اور ان سے پہچانو اپنے خالق کی قدرت کو، اپنے خالق کی عظمت کو پہچانو، ٹھیک ہے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ رات آیت نمبر 26۔ اللہ، اللہ، یبسطو، کشادہ کرتا ہے، رزق، رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، وہ یقدر، اور جس کو چاہے وہ تنگ کر دے۔ کتنی اچھی آیت ہے نا، یعنی ہمارا جب جس ایمان کے لیول کے ساتھ ہم یہ قرآن پڑھیں تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ جتنے دلوں میں آنے والے خیالات ہیں یا دوسرے کو دیکھ کے جلن کا، حسد کا جو مادہ ہے وہ ختم ہی ہو جائے، کہ آج جس کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ نپاتل ہے، یہ اللہ ہی کے حکم سے، کسی کو زیادہ دیا گیا ہے، کسی کو کم، ٹھیک ہے نا۔ جس کو چاہے وہ زیادہ دے، جس کو چاہے وہ تنگ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ وہ فاری ہوں، اور یہ جو کافر ہیں یہ اتراتے ہیں،
بالहयात दुनिया, इस दुनियावी जिंदगी पर, वमल हयात दुनिया, और नहीं है ये दुनिया की जिंदगी, फिल आखिरा, आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मताउन, है मगर थोड़ा फायदा। ठीक है ना, ये फायदा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि देखें एक वो शख्स है, दो ही है ना, अब दो कैटेगरीज है इंसानों की, कायनात तो फरमाबरदार है ना। अब हम इंसानों में से कुछ है जो कि जिनके लिए आखिर टारगेट है तो वो वही मेहनत करेगा, जिसके लिए दुनिया टारगेट है वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं इससे हर तरीके का फायदा उठाऊं, मुझे हर चीज मिल जाए। तो फायदा तो उसने उठाया, लेकिन कैसा, अकॉर्डिंग टू दिस आया, थोड़ा सा फायदा, यानी उसे दुनिया ही मिली, वो जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, जिसकी तैयारी हमने इस दुनिया में रह के करनी है, उसमें उसने नुकसान उठा लिया। ठीक है ना। और यहाँ पर तो फिर आप एक छोटी सी मिसाल देखें, देखिए 9 महीने लगते हैं एक बच्चे को आने में, उसका तो फिर पता है कि जी अच्छा 9 महीने में ये तारीख भी दे दी जाती है, ये जाने का तो यहाँ किसी को भी नहीं पता, यानी सेकंड्स लगते हैं बस, सिर्फ वो चंद सेकंड्स होते हैं कि जिसमें रूह निकल जाती है। तो इस चीज का जरूर करें कि फायदा तो वो उठाया, लेकिन थोड़ा उठाया। ठीक है ना, उस फायदे का उसको आखिरत में ना फायदा हुआ, उसने दुनिया में ही चाहा कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे हर चीज मिल जाए। तो उसकी यानी क्या पता चला कि तमाम तर सलाहियतें दुनिया की आसाइशों में ही लगा दी इस शख्स ने। ठीक है ना, जबकि जो आखिरत की तैयारी करेगा, फिर उसकी ये सलाहियत ही है ना, ये देखने की सलाहियत, हाथ मूव हो रहा है, दिमाग काम कर रहा है, इसी सलाहियत को जब हम आखिरत बना लेंगे कि भी आखिरत का असल मकसद तो आखिरत हासिल करना है, तो सलाहियतें उस तरफ सर्फ होंगी। ठीक है ना। आयत नंबर 27 देखें, वो यकूलू, और वो कहते हैं, अल्लजीना, वो लोग जिन्होंने कफरू, कुफर किया, लौला, क्यों नहीं, उनजिला, नाजिल की जाती है, अलैहि, इस पर, आयतुन, कोई बहुत बड़ी निशानी, मिर रब्बिही, उसके रब की तरफ से। राइट, सूरह अनाम आयत 7 जो है वो इसका पीक है कि कुफार मक्का का ये सबसे बड़ा एतराज था कि भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से रसूल भेजे गए हैं, और यही हमें आयात में बता रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात, ईसा अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात, तो इनके कहाँ है, इनके क्यों नहीं दिए गए। जबकि आप लोग अपनी नॉलेज के लिए रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा ये कुरान है। ठीक है ना, रहती दुनिया क़यामत तक जो चलना है, ये सबसे बड़ा मौजज़ा ये कुरान ही है। लेकिन ये क्या बात है, हिस्सी मौजज़ा हमें दिखाया जाए फिजिकली तौर पर। तो इनका यही था कि क्यों नहीं नाजिल की जाती कोई बड़ी निशानी इसके रब की तरफ से। कुल, कह दीजिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युदिल्लु मै यशाउ, गुमराह करता है जिसे चाहे, वह यहदी, और वो हदायत देता है, इलैही, अपनी तरफ, मन अनाब, इस शख्स को जो इसकी तरफ रुजू करे। तो ये 27 आयत तो बड़ी अहम हो गई, वरना हम अगर ये सोचें जी अल्लाह चाहे तो हदायत दे दे, इंसान यही करता है ना भाई, अल्लाह ने नहीं चाहा, अल्लाह चाहे तो दे दे, अल्लाह चाहे ना दे। लेकिन उसका जवाब है, देखें इस आयत में कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप कह दीजिए, अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, और अपनी तरफ हदायत उसी को देता है जो रुजू तो करे। यानी अब आपका प्रैक्टिकली भी तो दिखे ना, कहने को तो सारा दिन अल्लाह अकबर की तस्बीह करें, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर हमें ये आयत ना क्लियर कर देती है कि जो खुद हदायत के तालिब होंगे तो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हों, फिर उन्हें नेमत हदायत से सरफराज फरमाया जाता है कि खुद भी तो करो, खुद भी तो प्रैक्टिकली इंसान मेहनत करे, कोशिश करे, फिर उसको ही फिर नेमत हदायत दी जाती है। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो दुनियावी देखें जो चीजें है ना हमारी, वो तो बिन मांगे भी मिलती चली जाएंगी, लेकिन हदायत सिर्फ मांगने वाले को मिलेगी, हदायत बिल्कुल किसी को प्लेट में नहीं मिलेगी। ठीक है ना, बाकी सारी नेमतें इधर उधर की कितनी तो अल्लाह ताला भी आगे आपको कहेंगे कि इतनी तो ऐसी हैं जिन्हें तुम दुआ भी नहीं करते, वो मैं तुम्हें दे जा रहा हूँ, जिसमें मेरे नजदीक तो सबसे बड़ी ऑक्सीजन होती है कि आप देखें इसके बगैर सेकंड नहीं हम रह सकते। लेकिन देखें कौन हम में से दुआएं करता है कोई कि जी अल्लाह ताला आज सुबह उठे तो ऑक्सीजन मिल जाए, दिन रात मिल रही है। यानी ये अल्लाह ताला की वो ब्लेसिंग्स हैं कि हमें गौर करना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस आया, नेमत हदायत जो है वो मांगने पे मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है ना, कि अल्लाह ताला ने कहा वही शख्स जो उसकी तरफ रुजू करे। आयत नंबर 28 देखें, अल्लज़ीना, वो लोग, आमनु, ईमान लाए, व तत्मइन्नु, और मुतमईन होते हैं, कुलूबुहुम, उनके दिल, बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के साथ। अला, अला ये होता है ना, ये होता है जैसे आगारो, खबरदार, जैसे अला, बिज़िक्रिल्लाही, अल्लाह के जिक्र के साथ ही, तत्मइन्नुल कुलूब, मुतमिन होते हैं दिल। अब ये जो 28 आयत है, इसमें फिर आप अपने आप को ही, हम देखें हर आयत में अपने आप को गौर करें, दूसरे को क्या, अपने पे इंसान देखे तो हमारा अपना वजूद क्या है, दो चीजों से है। अब ये जिस्मानी वजूद है जो सुबह नाश्ते से लेके रात तक उसकी एफर्ट चलती है, क्योंकि इस जिस्मानी वजूद का ओरिजिन ही मिट्टी है, तो इसका झुकाव ही जमीन की तरफ है। अब खाना चाहिए, अब पीना चाहिए, अब इसकी जरूरियात हैं, तो जिस्म की जरूरियात तो
کیونکہ یہ اگا ہی زمین سے ہے تو اس کی ضروریات زمین پوری کر رہی ہے، اس کا جھکاؤ اس طرف ہے۔ اچھا اب جسم کا دوسرا حصہ روح، بیسیکلی جو اصل ہے وہ تو روح ہے، روح جو ہے وہ اوپر سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب روح کیا ہے، اسے تو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے۔ روح کی غذا کیا ہے، روح کی غذا پھر یہ ہے، یہ آیت، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اس سے ہی اسے سکون ملے گا۔ آپ بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے ڈرائنگ رومز، بڑی بڑی عیش و عشرت کا سامان کر لیں، وہ جسم کی تسکین ہے۔ کیوں ڈپریشن ہو جاتا ہے، کیوں یہ اتنی سلیپنگ پلز دی جاتی ہیں کہ وہاں سکون نہیں ہے؟ سکون کہاں ہے؟ سکون پھر اس آیت کے تھرو کیا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو آسائشیں ہیں وہ تو جسمانی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روح کا جو سکون ہے، کیونکہ یہ بھی اوپر سے آئی ہے اور وہی بھی اوپر سے آئی ہے، تو اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ آیت نمبر 29 دیکھیں، اللہ زینہ، وہ لوگ، آمنو، ایمان لائے، وعامل الصالحاتی، انہوں نے عمل کیے نیک، طوبی لہم، ان کے لیے راحت و فرحت ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک، اس سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اسی طرح، کذالک اسی طرح، ارسلناک، ہم نے بھیجا آپ کو، فی امتن، ایک امت میں، قد خلت، گزر چکی ہیں، من قبلہا، اس سے پہلے بھی، اممن، کئی امتیں، لتتلوا، تاکہ آپ پڑھیں، علیہم الذی، ان پر وہ قرآن، اوحینا، جو ہم نے وحی کیا، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا۔ یہ 30ویں جو آیت ہے 30، یہ میرے لیے بڑی اہم ہے۔ ایک تو آپ آدھا پورشن خود دیکھیں نا، امتیں کون ہیں؟ اب آپ لوگوں نے آراف بھی پڑھ لی، آپ لوگوں نے ہود بھی پڑھ لی ہے، تو یہ امتیں کون سی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، کتنی بڑی بڑی امتیں تھیں نا، ان پہ بھی رسول بھیجے گئے تھے، تمام چیزیں، تمام معاملات ان کے ساتھ بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ تو تھی امتیں۔ اچھا یہاں پھر یہ جو بات آتی ہے کہ اب آخری کتاب قرآن ہے، ہم آخری امت ہیں، تو اب جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف اور یہ کفر کرتے ہیں رحمان کا، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں آپ لوگ ضرور لکھیں، میں آپ کو کہتی ہوں مصحف اور پینسل ضرور رکھا کریں اپنے پاس، اس میں آپ لوگ لکھیں سورہ فرقان 60، سورہ فرقان 60 میں بھی یہ معاملہ آئے گا۔ اچھا اس میں کیا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا، دیکھیں اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نام سے تو واقف تھے، اللہ جو ہے وہ ہمارے خالق کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے نا، جو 99 ہم نے نام یاد کیے ہوئے نا وہ صفاتی ہیں۔ اچھا یہ جو نام تھے ان میں سے اللہ سے وہ واقف تھے۔ اچھا اب یہ جو الرحمن نام تھا نا، یہ جانتے تھے اہل مکہ، اس نام سے تو متعارف تھے، عبد الرحمن، عبداللہ، ان کے نام سے تو واقف تھے، لیکن یہ رحمان نام نہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب جب آیات میں رحمان آتا تھا تو انکار کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، اب وہ انکار کرتے ہیں رحمان کے ساتھ۔ اچھا اس نام کے سامنے نا یہ لوگ بدتمیزی کرنی شروع کر دیتے تھے، اس مبارک نام جیسے ہی آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا یہ رحمان کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم آج پڑھیں گے سورہ رات کی آیت 30 میں، اور پھر اب اسی طرح ڈیٹیل سے ہم لوگ پڑھیں گے سورہ فرقان آیت 60 میں بھی، اس میں یہ لوگ بدک جاتے تھے کہ بھئی ہم صرف اللہ کے نام سے واقف ہیں، رحمان نہیں، ہمیں نہیں پتا یہ رحمان کون ہے، تو اس طرح سے۔ اچھا ہبا اس میں آپ تھوڑا سا میپ لگا دیں، وہ والا آیت نمبر 30 کا، تو یہ آپ لوگوں کو اور کلیئر ہو جائے گا، رائٹ، ٹھیک ہے، یہ پہلے دیکھ لیں پھر میں آیت کنٹینیو کرتی ہوں۔ اچھا یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے نا، بڑی آسانی ہوگی آگے بھی۔ دیکھیں ہم اب تک 13 صورتیں پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 13 صورتوں میں ہم مدنی صورتیں بھی پڑھ کر آئے ہیں، جس میں کہ اس وقت جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا اس میں سینکڑوں انبیاء آئے، ٹھیک ہے نا، یعنی سینکڑوں انبیاء، 3 آسمانی کتابیں تو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے نا، تورات بھی ان پہ آئی، زبور بھی ان پہ آئی، انجیل بھی ان پہ آئی، سینکڑوں انبیاء بھی آئے، اور یہ کون ہے؟ جنہیں ہم آج کے یہود کہتے ہیں، سابقہ امت مسلمہ جو ہے وہ آج کی یہود ہے، ٹھیک ہے نا، جن کے آباء و اجداد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن آج ہم جن کو پہچانتے ہیں، تو یہ جو ریڈ ہائی لائٹ ہے نا، یہ ٹوٹل وہاں ہے جس میں 3 کتابیں آئی ہیں اور سینکڑوں انبیاء آئے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق جو ہیں ان کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں ہم مدنی دور بھی پڑھ رہے ہیں اور ڈیٹیل سے۔ اب آ جائے نیکسٹ میپ کی طرف۔ اچھا یہ کیوں اہم ہے؟ اب کیونکہ 3 کتابیں بھی وہاں آ چکی تھیں، اتنے انبیاء اور رسول بھی وہاں نہیں، انبیاء کہوں گی، انبیاء آ چکے تھے، رسول 2 ہی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ، ٹھیک ہے نا، انبیاء بھی اتنے آئے، انہیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ اب آخری نبی بھی ہم میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا، جب پیچھے سے اتنا سلسلہ لمبا چلا آ رہا تھا، 3 کتابیں آ چکی تھیں، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے کہ بھی آخری نبی بھی ہم میں سے ہی ہوگا۔ اب آخری نبی کا کیا معاملہ ہوا؟ اب دیکھیں حضرت ابراہیم
کہ جو بڑے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی والدہ ہاجرہ ہیں، وہاں سے مکہ آباد ہوا. اب مکہ میں آپ دیکھیں ایک نیلا اوپر ہائی لائٹ ہے، ایک لاسٹ میں ہے. حضرت اسماعیل ہی کی نسل ہے جس میں سے 3000 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل میں آئے. یعنی آخری رسول جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، آخری کتاب کا بھی انہیں کیونکہ پیشن گوئیاں موجود تھی نا، آخری کتاب آخری رسول جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ اتنا 3000 سال سے کیونکہ مسلسل سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا، تو یہ لوگ بالکل ہی بھول چکے تھے. کہنے کو تو اتنا بڑا خانہ کعبہ ان کو پتا تھا، لیکن یہ حضرت ابراہیم کو ایز اے فور فادر لے رہے تھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے جد امجد میں سے ہیں. یہ لوگ ٹوٹل بھول گئے تھے، حالانکہ دین ابراہیمی کے ہی پیروکار تھے. تو اس لیے یہ رحمان کا ورڈ، اس کتاب کو ایکسپٹ کرنا، یعنی کہ 3000، اچھا 2.5 سے 3 سمجھا کریں. بعض دفعہ لوگوں نے مفسرین نے 2.5 لکھا یا 3، اپروکسیمیٹلی 3 ہو جاتا ہے. تو 3000 سال سے یہاں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا. یہ تو ٹوٹل بھول چکے تھے. وہ جو دور جاہلیت ایسے تو نہیں کہا جاتا نا کہ یہ ٹوٹل بھول چکے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوا ٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو پھر اس وقت اس دور میں یہ تبلیغ کرنا آسان نہیں تھی ایک ایسی نسل کی جس کا پیچھے 3000 سال سے بالکل ان کو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے نا. تو یہ رحمان ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کفر کرتے تھے رحمان کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ لوگ انشاءاللہ سورہ فرقان آیت 60 میں بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور جس کے نزدیک مجھے سمجھانے کے لیے لگتا ہے کہ یہ میپ ذہن میں آ جائے نا کہ بھئی ان کے پاس تو پچھلے 3000 سے کوئی ڈرانے والا ہی نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی تصور نہیں تھا. ان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ اب ایک جو ہم میں ہی پلا بڑا ہے اور یہ اب کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، اچھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وحی آ رہی ہے. تو اس طرح سے یہ باتیں ذہن میں رکھیں اور یہ میپ بھی ذہن میں رکھیں تو یہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے، چلیں ہم آیت نمبر 30 کنٹینیو کر لیں. قل کہہ دیجئے ہوا وہ ربی میرا رب ہے. یعنی ان کے اس اعتراض کے بعد کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ انکار تو کر رہے رحمان نام کا، قل کہہ دیجئے ہوا ربی وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی، علیہ اسی ہی پر توکلت میں نے بھروسہ کیا، و الیہ متاب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 31 دیکھیں. ولو انا اور اگر قرآن کوئی قرآن ایسا ہوتا سجرت کہ چلائے جاتے بھی اس کے ذریعے سے، جبالو یعنی پہاڑ چلائے جاتے، او قطعت اور قطع کر دی جاتی بھی اس کے ذریعے سے اردو زمین کو، او یا پھر کلمہ بلوائے جاتے بھی اس کے ذریعے سے موتا مردے، یعنی یہی قرآن بھی کا مطلب اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، زمین کے ٹکڑے ہو جاتے اور مردے بول اٹھتے. بل اللہ بلکہ اللہ ہی کے لیے امرو معاملہ اختیار جمیعن سارے کا سارا ہے. افلم کیا پھر بھی نہیں ابھی تک یا اسی جانا الذین ان لوگوں نے جو آمنو ایمان لائے، ان یہ کہ لو اگر یشاء چاہتا اللہ لہدی تو البتہ ہدایت دیتا الناس جمیعا سب لوگوں کو. اس کو ہم یہاں سے رک جاتے ہیں، یہ لمبی آیت ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو کہا کہ چاہے پہاڑ چل جاتے، زمین ہو جاتی، مردے بھی ان کے سامنے بلوائے جاتے نا. یہ جو آیت نمبر 31 کنٹینیو ہے، یہ وہی حصے معجزے ہیں کہ ان کو یہ کر بھی دیا جاتا پھر بھی انہوں نے ایمان تو نہیں لانا تھا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اس کو ہم سلیش کر دیتے ہیں اگر بہل موتا تک، تو تب بھی یہ ایمان نہ لانے والوں میں سے ہیں، یعنی اتنے بڑے معجزات دیکھ کے بھی یہ نہ لاتے. بل اللہ بلکہ اللہ ہی کے لیے معاملہ اختیار ہے سارے کا سارا، اختیار ٹوٹل جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اچھا پھر بات آتی ہے اہل ایمان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی تو کیا پھر بھی نہ جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا. یعنی یہ جو اہل ایمان ہے ان کو اب یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دیتا، لیکن اس نے نہیں دی، کیونکہ اسی کی کوشش تم نے کرنی ہے کہ تمہیں دنیا خوبصورت بنا کے دکھا دی گئی. یہ تمام آیات تمہارے سامنے ہے، زمین آسمان پہاڑ درخت چرند پرند سب کچھ. ٹھیک ہے نا. اب ان کو دیکھ کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اور اللہ کو پہچانے گا وہ کامیاب ہوا نا. پھر اللہ چاہتا تو سب کو ابو بکر صدیق بنا دیتا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ ہماری امت میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے. اللہ چاہتا تو ساری ابو بکر صدیق بن جاتے، لیکن یہی تو مشیت خدا بندی ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ کون ہے جو پہچانتا ہے اور کون ہے جو دنیا کی زینت میں گم ہو جاتا ہے. تو یہ اہل ایمان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا. ولا یزالو اور وہ ہمیشہ رہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، تصیبہم پہنچے گی انہیں بما بوجہ اس کے صنعوا انہوں نے کیا،
قارعۃ سخت آفت، او یا پھر تحلو وہ اترے گی قریباً قریب، ومن دارہم ان کے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی وعد اللہ آ جائے اللہ کا وعدہ، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف نہیں خلاف کرتا میعاد اپنے وعدے کے۔ تو 31 آیت کا ٹوٹل یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آج یہ جو کفر کرنے والے ہیں مسلسل انکار کر رہے ہیں، تو ہم بھی وقتاً فوقتاً ان کو کسی نہ کسی آفت اور مصیبت میں ان کو مصیبت یا آفت ان پر نازل ہوتی رہے گی، وہ مسلسل خوف کی کنڈیشن میں ہی رہیں گے، دنیا میں بھی وہ پھر خوف کی کنڈیشن میں ہی رہیں گے، حتیٰ کہ پھر اللہ کا وعدہ تو پھر پورا ہونے والا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ کون؟ جنہوں نے مسلسل انکار میں ہی زندگی گزاری۔ آیت نمبر 32 دیکھیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ البتہ تحقیق استہزا کیا گیا، برسول رسولوں کے ساتھ، من قبل کا آپ سے پہلے بھی، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا، فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دی، املیتو پھر میں نے مہلت دی، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے پڑھا ہے نا ان 6 قوموں کا کہ ان کو فوراً تو عذاب نہیں آئے، ہر ایک کو، ایون ہم بھی دیکھیں گناہ کرتے ہیں فوراً نہیں پکڑے جاتے، بلکہ مہلت کا قانون ہے، یہ مہلت دی جاتی ہے، پھر اس کے باوجود جب کفر کرتے ہیں تو پھر ان کو پکڑا جاتا ہے، اخذتهم فکیف چنانچہ کیسا شدید کانا تھا عقاب میرا عذاب، افامن کیا پھر جو ذات ہوا وہ قائم نگہبان ہے، اللہ کل نفس ہر نفس کی، یعنی تمام یہ جو اس وقت جاندار اس وقت موجود ہیں، چاہے زمین میں، چاہے زمین کی گہرائیوں میں، چاہے سمندر میں، سمندر کی گہرائیوں میں، تو وہ ذات وہ نگہبان ہے، یعنی ہر ایک کا عمل اس وقت نوٹس میں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر نفس پر، بما ساتھ اس کے جو کسبت جو وہ کمائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہاں کسبت اعمال ہیں، پیسوں والی کمائی کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے یہ جو اعمال ہیں جو ہم نے یہاں سے لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کسبت پہ پھر آپ نوٹس لے لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہی ہے نا، یہ جو 33 آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی ذات ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہر فعل ہر عمل سے واقف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں اس بات کو آپ خود دیکھیں تو ایسا یعنی ایسی ذات جو کہ بصیر ہے، جو علیم ہے، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے جس کو تمام علم ہے، اس کو علم ہے نا کہ وہ تمہاری اس کمائی کو دیکھ رہا ہے، وجعلوا اور انہوں نے بنائے للہ شرکا یعنی ایسی ذات کے ساتھ پھر وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، انہوں نے بنائے اللہ کے ساتھ شریک، قل کہہ دیجئے سموہم تم نام تو لو ان کے، ام کیا تنبئونہ تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما اس چیز کی، لا یعلمو نہیں وہ جانتا انہیں فی الارض زمین میں، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، تم ان چیزوں کی اللہ کو بتا رہے ہو، ایسی ذات جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جو ان تمام چیزوں سے واقف ہے، تو کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تنبئونہ کیا تم اس کو خبر دیتے ہو اس چیز کی کہ وہ نہیں جانتا کہ زمین میں کیا ہے، ام یا پھر بظاہر من القول تم شریک ٹھہراتے ہو ظاہری الفاظ سے، ظاہری الفاظ کا کیا مطلب، جو منہ میں آیا کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کر رہے ایز اے نبی، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری سطحی باتیں، ٹھیک ہے جو تمہارے منہ میں آ رہا ہے تم کہے جا رہے ہو، بلکہ زجنا مزین کر دیا گیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا ہے، مکرہم ان کا مکر، وصدو اور وہ روکے گئے ہیں عن السبیل راہ حق سے، تو یہ سے سے دیکھیں بڑی سخت آیت ہے، آیت نمبر 33 کہ یہ جو منہ میں جو دل میں آ رہا کہے جا رہے ہیں، اپنے شریکوں کے بارے میں بھی کہے جا رہے ہیں، تو بیسیکلی ٹھیک ہے یہ منطقی اور عقلی دلیل پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے کفر کی وجہ سے روک دیے گئے ہیں کہ ان کو اب راہ حق نصیب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی ہمیں سمجھ آ گیا نا کہ جو خود رجوع کرے گا اسے تو ہدایت ملے گی، لیکن یہ ہے جن پہ پھر اللہ کی طرف سے جن کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے کہ یہ مسلسل انکار کر رہے ہیں، یعنی مسلسل ان کی صلاحیت اسی کام پہ لگی ہوئی ہے، مسلسل کفر کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اللہ نے کہا اب یہ روک دیے گئے ہیں راہ حق سے، وَصُدُّ عَنِ السَّبِيلِ اب تو یہ روک ہی دیے گئے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے گمراہ کرے اللہ، فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے من ہاد کوئی بھی رہنما، تو ٹھیک ہے نا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتیں لگا دی، جب انہوں نے لگائی تو ٹھیک ہے، پھر وہ گمراہی تو انہوں نے مول لی نا، پھر اللہ نے بھی مہر لگا دی کہ اب تو ان کے حق کے رستے ہی روک دیے گئے،
لہم عذابن، ان کے لیے عذاب ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرتی اشق، کیسا؟ آخرت کا عذاب تو پھر نہایت سخت ترین ہے، وما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، من واق، کوئی بھی بچا لینے والا۔ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہی ہے نا کہ جیسے ہم اپنے پہ بھی رکھ کے دیکھیں کہ جب تمام ہدایت موجود ہے، ہر چیز، ہر احادیث موجود ہے، ایفرٹ ہم نے خود کرنی ہے، یہ صلاحیتیں اپنی خود استعمال کرنی ہے۔ جب نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، مہلت کے قانون کے مطابق جب بالکل انسان ڈھیٹ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، مہر لگا دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 35 دیکھیں، مثل الجنت التی، صرف اس جنت کی جس کا، وعد المتقون، وعدہ کیے گئے ہیں متقی لوگ، تجری، یہ کہ بہتی ہے، من تحتها، اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، اکلوہا، اس کے پھل، دائم و ذلھا، دائمی ہے اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے، تل کا، یہ عقبی الذین، انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے بالکل، یعنی پھونک پھونک کے قدم اٹھانے والی بات ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، گو کہ یہ بڑی خوبصورت ہے، گو کہ فل اس وقت زینت اور اپنی پیک پر ہے اس وقت، لیکن اس میں تقوی اختیار کر کے یہاں پہ چلنا ہے، وَأُقْبَلْ کافرین النار، اور کافروں کا انجام جو ہے وہ آگ ہے، والذین، اور وہ لوگ کے، آتیناہم الکتابہ، ان کو، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم نے دی ان کو کتاب، کس کو دی؟ اب آپ لوگ خود اپنا مائنڈ ایکٹیویٹ کریں کہ وہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی اہل کتاب کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے پاس تورات بھی ہے، یہود بھی موجود تھے اور انجیل بھی تھی، اہل کتاب تو تھے، عیسائی بھی موجود تھے، تو وہ لوگ کہ ہم نے دی ان کو کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، کس سے؟ اس قرآن کے ساتھ، جو انزل الیکا، جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، ٹھیک ہے نا، پیشن گوئیاں تورات میں بھی موجود تھی، سوری ہیں بھی، اور پیشن گوئیاں انجیل میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، گو کہ آج یہ تحریف شدہ ہیں، لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کی تحریف کی ہوئی ہے، لیکن پیشن گوئیاں آج بھی تورات اور انجیل میں موجود ہیں، تو وہ اہل کتاب، وہ نیک سیرت اہل کتاب جو قرآن آنے کے بعد پہچان گئے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، وہ خوش ہوئے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھیں سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن کے ساتھ جو اتارا گیا آپ کی طرف، وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، من، وہ ہے جو ینکرو، جو انکار کرتے ہیں، بعدہ، اس کے احکامات پر، ٹھیک ہے نا، یعنی آنے کے باوجود بھی اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے۔ آپ کو کلیئر تو ہو گیا ہے نا کہ آج کے یہود کا کیا مسئلہ ہے، کہ یہ نسل پرستی ہے ان کی، کہ نسل پرستی ہے کہ بھئی 3 کتابیں آئیں، اتنے رسول آئے تو آخری کیوں نہیں آئی؟ تو یہ ان کا فیصلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے، آخری جو کتاب ہے وہ بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، تو یہ ہے کہ کچھ ہے جو خوش ہوئے، لیکن کچھ گروہ کون سا ہے جس نے انکار کیا۔ کل کہہ دیجئے، انما امرتو، میں تو صرف یہ حکم دیا گیا ہوں، ان یہ کہ عابد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اور نہ میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ کسی کو بھی، الیہ ادعو، الیہ ادعو، اسی طرف میں بلاتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میری واپسی ہے، وکذالک، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، حکمن، حکم، فرمان ہے، یعنی اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ فرمان ہے سارے، عربین، عربی زبان میں، ٹھیک ہے نا، یہ جو تورات ہے یہ ہیبریو یعنی عبرانی میں ہے، عین سے عبرانی، اور یہ قرآن جو ہے یہ عربی میں ہے، اور یہاں ڈاکٹر سرار نے بڑا اچھا یہ سمجھایا ہے کہ عبرانی اور عربی کا جو کنیکشن ہے وہ ماں بیٹی کا ہے، یعنی قریب قریب لفظ جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیونکہ اب بنی اسماعیل میں آیا ہے، ان کی زبان عربی ہے، تو یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس فرمان کو عربی میں نازل کیا، ٹھیک ہے نا، نازل کیا اس قرآن کو، اس فرمان، حکمن کو عربی میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، یعنی کہ بات اتنی واضح ہو گئی ہے نا، اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، اب خواہشیں آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ حصی معجزے دکھاؤ، یہ دکھاؤ، اس طرح کے جو ان کے مطالبات تھے، اگر آپ نے کی ان کی خواہشات کی پیروی، بعد ما، اس کے بعد جب کہ کا آ گیا ہے آپ کے پاس، من العلم، یعنی یہ علم واضح آ گیا ہے، ما لکا، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، من ولی ولا واق، نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو کہا جاتا ہے کہ اتنی بات واضح ہونے کے بعد بھی اگر ہم لوگ کسی کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے ہم پھر بچ نہیں پائیں گے،
ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 38 دیکھیں. وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے رسولن کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے بھی وجعلنا اور ہم نے بنائے لہم ان کے لیے ازواجم و ذریتن ان کی بھی بیویاں تھیں ان کی بھی اولاد تھی. ٹھیک ہے نا. یہاں ہم اس کو سلیش کر کے آپ لوگ ضرور اپنے قرآن کے سامنے لکھیں سوائے حضرت عیسیٰ کے, کیونکہ ہم لوگوں کا امت کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ابھی دوبارہ آنا ہے, وہ دوبارہ آئیں گے, پھر ان کی شادی ہوگی. تو اس سے پہلے کہ اب تک جتنے ہیں انبیاء اور رسول, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان تمام کی بیویاں بھی تھیں, ان کی اولادیں بھی تھیں. ٹھیک ہے نا. وما کانا نہیں ہے اختیار لرسول کسی رسول کے لیے ان یہ کہ یاتیا بھی آیتن کہ لے آئے وہ کوئی معجزہ الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اگر پہلوں کو ہم نے معجزے دیے تو وہ اللہ کے حکم سے دیے گئے تھے. لکل اجل اور ہر مقررہ وعدے کے لیے کتاب, ہر ایک کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے. یعنی 38 آیت جو ہے وہ کیا ہے, ہر ایک کا جو اس وقت معاملہ ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا وقت ہے. تو 38 پہ یہ جو ہے نا کتاب کیا ہے, یہ کتاب وہی ہے ام الکتاب, لوح محفوظ جس کو ہم نہیں کہتے لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ کیا ہے کہ ازل سے لے کے, یعنی یہ پوری جو ہے کائنات پلانڈ ہے نا, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے مطابق اس دور میں آئے ہیں. تو یہ جو جتنی پلانڈ کائنات ہے اس میں ازل سے یہ بات درج ہے کہ کس امت کو کون سی کتاب دینی ہے اور اس وقت کے لحاظ سے کون سے احکام شریعت تھے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے ابھی سورہ یوسف پڑھی ہے نا کہ اس وقت کے احکام شریعت اور تھے, اب ہماری اس امت کے لیے کون سے احکامات ہیں یہ اس میں درج ہیں, پہلے سے درج تھے. ٹھیک ہے نا. اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے, یعنی ہر بات جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے. یم ہو وہ مٹاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 39. یم ہو مٹاتا ہے اللہ ما یشاء جو چاہتا ہے, وہ یثبت اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے, وہ عندہ اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب اصل کتاب. ٹھیک ہے نا. اصل کتاب یہ پھر وہی کتاب کا ذکر ہے کہ یہ پہلے سے مقررہ کیے ہوئے وعدے ہیں, یہ پہلے سے درج ہے. ام الکتاب جو اصل کتاب ہے جسے ہم لوح محفوظ بھی کہتے ہیں, ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. اور اب پھر اپنا بھی دیکھیں کہ آج ہم جو آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق آئے ہیں. یہ ماں باپ, یہ اولاد, یہ رزق, یہ سب اللہ کے پلان کے مطابق ہے. یہ ہم سے کوئی پوچھا نہیں گیا تھا. ہمارے نین نقش, ہماری قسمت, ہماری یہ ٹوٹل جو چیزیں ہیں یہ درج ہیں اس کس میں, ام الکتاب میں. آیت 40 دیکھیں. اور اما اگر واقعی نورینکا ہم دکھائیں آپ کو, بعد الذی بعض وہ عذاب جس کا, نعیدہم جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے, او یا پھر نتوفینکا یا پھر ہم آپ کو وفات دے دیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو مکی دور ہے نا کہ ہم چاہیں تو آج یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ جتنی مخالفت کر رہے ہیں, ہم چاہے تو آپ کو دکھا دیں, چاہے تو ہم آپ کو پہلے ہی وفات دے دیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تو آپ پر صرف بلاغ, یعنی آپ کے ذمے کیا کام ہے, آپ کے ذمے ہے کہ یہ بات کو آگے پہنچا دو, آپ پر صرف پہنچانا ہی ہے. وَعَلَيْنَا اور ہم پر ہے حساب, یہ جو حساب لینے کی ذمہ داری ہے نا یہ ہم پر ہے. لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر غزوہ بدر مدنی دور میں ہوتی ہے تو یہ تمام سردار جو ہیں یہ پھر مارے گئے تھے. لیکن یہاں مکی دور کا یہ انداز ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا, ان سے حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے. آیت نمبر 41 دیکھیں. اولم یرو کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا, انا کہ بے شک ہم ناتی چلے آتے ہیں, اردا اس زمین کو, ننقصھا ہم اس زمین کو تنگ کر رہے ہیں, یعنی ہم یہ جو زمین ہے اس کو کم کر رہے ہیں, من اطرافها اس کے اطراف سے. اچھا یہاں میں روک دوں نا اگر اس اتنے حصے کو, تو آپ لوگ پہلے اتنا حصہ سمجھیں گے. کیا مطلب کہ زمین کے جو اطراف ہے اس کو کناروں سے ہم گھٹا رہے ہیں, کیا مطلب اس کا کہ ہم کناروں سے گھٹا رہے ہیں. اس میں پھر دیکھیں کیونکہ یہ مکی دور ہے, اور مکی دور میں مشرکین کی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ان 12 سالوں میں, کہ مشرکین نے تو جسے کہتی ہیں حتی الامکان کوشش کر لینا کہ یہ جو تحریک دعوت کی اٹھی ہے اس کو دبانا ہے, اس کو روکنا ہے. یعنی جتنی انہوں نے کوشش کی, مخالفت کی, وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ان 12 سالوں میں انہوں نے کہا کہ ہم کیا ان لوگوں پہ ظلم نہ کر لیں کہ یہ رک جائے, یہ دعوت رک جائے. اب ہوتا کیا تھا, کیونکہ وہ یہ چار جو محترم مہینے ہوتے ہیں جس میں کہ لڑائی بند کر دی جاتی تھی, اس میں حج عمرہ ہوتا تھا. اچھا حج عمرے کا کیا معاملہ ہوتا تھا, سارے مکہ کے قبائل آیا کرتے تھے, اس وقت جنگیں بھی رک جاتی تھیں, یہ لوگ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اب جب حاجی آتے تھے, عمرے والے آتے تھے, وہ جب بھی سنتے تھے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو وہ ان کے پاس آتے تھے. اچھا دعوت سنتے تھے تو ایمان لے آتے تھے. اب ہر جو شخص آتا تھا قبائل میں سے, جو مکہ آتا تھا حج عمرے کے سلسلے میں, پھر وہ ایمان لے آتا تھا. اب جب وہ واپس جاتا تھا تو اپنے ان کا باقی لوگوں کو دعوت دیتا تھا. تو اس طرح سے ان کے اتنے روکنے کے باوجود بھی, جس میں سب سے بڑی مثال
پھر ڈاکٹر اسرار نے اس کی دی ہیں قبیلہ بنی غفار کی، جن کا ابو ذر غفاری کے نام سے ہم واقف ہیں. قبیلہ بنی غفار کے نوجوان ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ان میں سے تھے جو آئے تھے، انہوں نے دعوت قبول کی تھی اور پھر وہ مبلغ کی حیثیت سے گئے تھے اور انہوں نے پھر قبیلے کو اپنے جا کے دعوت دی تھی. اس طرح سے ٹوٹل یہ پتا چلا کہ جب یہ لوگ چاہے انہوں نے جتنا زور لگا لیا، لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہوا، جہاں جہاں وہ ارد گرد کے قبائل تھے وہ ایمان لے آئے تھے، وہاں اسلام پھیل گیا تھا. تو پھر اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ تم پہ زمین اتنی گھٹتی جا رہی ہے کہ ایک وقت وہ دور نہیں ہے، وہ وقت، وہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ارد گرد کا جو سارا ماحول ہے وہ اسلام قبول کر لے گا اور تمہارا ہی اپنا دائرہ تنگ ہو جائے گا اور تم ہی قید ہو کے یہاں رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ بات ہونے کے بعد، اس آیت کے بعد ان قریب ہم نے دیکھ لیا کہ ارد گرد کے قبائل بھی ایمان لائے، حتیٰ کہ ہجرت کے بعد تو پھر مدینہ میں تو بہت تیزی سے ہوا یہ والا کام. ٹھیک ہے نا، دعوت کے پھیلنے کا. تو یہ سمجھ آ گئی نا کہ ہم کم کر دیں گے اطراف، یعنی یہ زمین ان پہ ہی تنگ ہوئی، یہ خود ہی پریشان ہوئے. واللہ، اور اللہ، یحکم، حکم کرتا ہے، لا معقبہ، نہیں ہے کوئی رد کرنے والا، حکم ہی، اس کے حکم کو، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آیت 42 دیکھیں، وقت اور تحقیق مکرہ، تدبیر کی تھی انبیاء کے خلاف. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں ساتھ سمجھانے کا بھی انداز ہے کہ ٹھیک ہے آج یہ جتنی سازشیں کر رہے ہیں، یہ جتنی مخالفتیں کر رہے ہیں، تو تحقیق اس طرح کی سازشیں کی گئی تھیں انبیاء کے خلاف. کیسے؟ الذین، ان لوگوں کی جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے. یعنی آج جو کفار مکہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی نسل انسانی میں جب ہم نے انبیاء اور رسول بھیجے تو یہی معاملہ ہوا، وہی انہوں نے مکر ہی کیے، یعنی سازشیں ہی کی. فللہ، بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے، مکر جمیعا، یہ ساری تدبیریں، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب، جو کچھ کماتا ہے، کلو، ہر نفس، ہر نفس، وسیعلم، اور ان قریب جان لیں گے، کفارو، یہ کافر ان قریب ہی جان لیں گے، لمن عقبت دار، کہ کس کے لیے کیسا انجام ہے پھر آخرت کا. ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہ مخالفت کر رہے ہیں اور قریب ہی یہ سب جان لیں گے اس بات کو. آیت نمبر 43 دیکھیں، وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں ہے تو رسول. ٹھیک ہے نا. وہ جنہوں نے کفر کیا اور نہیں مانا کہ میں نہیں ہے تو رسول. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کفا، کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدن، گواہ، میرا تو گواہ اللہ ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ میں رسول ہوں. آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، ومن، اور وہ شخص بھی کہ عندہ، اسی کے پاس، علم الکتاب، اس کے وہ لوگ بھی جانتے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے. دونوں طرف اشارہ ہے کہ اہل مکہ تم لوگ بھی سن لو کہ اللہ گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ جتنے اہل کتاب ہیں، یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہے، جن کے پاس انجیل ہے، جن کے پاس تورات ہے، یہ بھی واقف ہے، یہ اہل علم بھی جانتے ہیں، اہل کتاب بھی جانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ میں ہی آخری رسول ہوں. ٹھیک ہے. یا الحمدللہ ہماری صورت کمپلیٹ ہوتی ہے، لیکن اب ہم انشاءاللہ اس کا پورا ایک ریویژن کر لیتے ہیں، یا آپ لوگ بھی اپنے نا پہلے پیج پہ آ جائے کریں تو آپ لوگوں کا بھی ساتھ ہی ریوائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلیں، سورہ رعد ہے، سورہ رعد مکی سورہ ہے، اور مرکزی مضمون اس کے کیا ہے، وہی والی بات جو مکی دور کی 86 صورتیں ہیں، وہاں بنیادی عقائد پہ ہی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. پوری صورت میں ایمانیات کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، توحید، رسالت، آخرت. ٹھیک ہے نا. یہ ٹرائنگل ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہی دیکھا کہ غور کیا جائے تو اس کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں اپنی زندگی کی طرف. ہماری زندگی میں ہمیں دو ہی طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ظلم کرتے جا رہے ہیں لیکن ان کی پکڑ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ایک ایسا دن ہے جس میں، ایسا دن ہے اور آئے گا کہ جس میں کہ ان کو ان کی برائیوں کا ان کو سزا دی جائے گی. اسی طرح ایک نیک شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل اتنی محنت کر رہا ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کو کوئی صلہ نہیں مل رہا، تو ٹھیک ہے، ایک ایسا دن آئے گا جس میں اس کی نیکیوں کا انعام اس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آخرت کا عقیدہ ہمیں یہاں سے کلیئر ہوتا ہے. اچھا، وہی والی بات، نیکی بدی. وٹ از نیکی بدی؟ کیا ہم نے اپنی مرضی سے کرنی ہے؟ پھر ہمیں پتا چلا نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کا نیکی اور برائی کا تعین کرنا، اس کی ہدایات کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسولوں کو بنایا کہ اب تک اپنے سارے پیغامات رسولوں کے تھرو دنیا کو پہنچائے گئے. ٹھیک ہے نا. اسے کہتے ہیں رسالت کا عقیدہ. یعنی آج آپ نے اور میں نے جو نیکیاں کرنی ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ اس قرآن میں صحیح نیکی کا کرائٹیریا ہے کیا، اسے نیکی کہتے ہیں. اور یہ آپ لوگ یاد رکھا کریں، سورہ بقرہ 177
brief ہے, اگر وہ ایک پڑھ لینا اس کو سمجھ لیں. تو نیکی کہتے کسے نا, بیسکلی یہ جو ہم ظاہری طور پہ کسی کو جج کرتے ہیں وہ نیکی نہیں ہوتی. نیکی کیا ہوتی ہے, وہ سورہ بقرہ 177 آپ لوگ دیکھیں نا, تو وہ ہے, وہ نکات اپنے اندر ڈھونڈیں وہ جو سورہ بقرہ 177 میں. چلیں اب اپنی سورت کی طرف آ جائیں. آیت نمبر 1 ہے, آیت نمبر 2, آیت نمبر 2 میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان کی دے کے بتایا کہ اس کو دیکھو, آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. اچھا, پھر ہم نے ستارے سیاروں کے بارے میں پڑھا, پھر ہم نے دیکھا یہ سارے اپنے اپنے آربٹ میں بالکل گھوم رہے ہیں. تو وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اتنا بڑا اس زمین میں یہ پورا کیا ہے, یہ گریویٹیشنل فورس ہے, یہ گریوٹی سسٹم ہے جسے باہمی کشش ثقل کہا جاتا ہے, کہ جس کے مطابق کوئی ٹکرا نہیں رہا. تو یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس گریوٹی سسٹم کے تھرو یہ پوری کائنات گھوم رہی ہے اپنے اپنے مدار پر, پورے تمام سیارے ستارے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک اور بات آپ کو کیا لگتی ہے, دیکھیں نا ہماری زندگی کتنی متحرک ہے, کہیں سکون تا نہیں ہے, مسلسل صبح ہو گئی, شام ہو گئی, رات ہو گئی. اچھا, سورج بھی مسلسل کام کر رہا ہے, چاند مسلسل کام کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پوری کائنات متحرک ہے, یہاں کوئی رکنے کا تصور نہیں ہے, یہاں ہم رک نہیں سکتے کہیں پہ بھی, مسلسل متحرک ہے. یہاں سکون لینے کے لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ دنیا سکون کے لیے نہیں بنائے گی, رائٹ, یہاں مسلسل کام ہی کرنا ہے. سورج تمام پوری کائنات متحرک ہے, یہاں قیام کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر آیت نمبر 3 میں آ جائیں, اس میں پھر ہم نے زمین پڑھا, پھر ہم نے پہاڑ پڑھے کہ پہاڑ تو اس وقت اسٹیبلائز کیے ہوئے ہیں, یعنی اس پہاڑ تو ایسے ہیں جیسے لنگر, ٹھیک ہے نا, وہ شپ آ کے ٹھہرتا ہے تو لنگر ڈلتے ہیں. تو زمین کا جو آج بیلنس رکھا ہوا ہے, یہ جو بالکل اسٹیبل ہے, یہ پہاڑ ہیں. پھر ہم نے ندیوں کا پڑھا, پھر ہم نے پھلوں کے ذائقوں کا, پھر دن کا, پھر رات کا. پھر ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں صرف غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر آیت نمبر 4 دیکھیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم نے پھر ایک اور قدرت دیکھی کہ پانی ایک ہی پانی ہے لیکن سارے پھلوں کا ذائقہ مختلف ہے. پھر آیت نمبر 5 پہ آ جائیں, آیت نمبر 5 میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, اتنی اللہ تعالیٰ کی تمام اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جو ذات اتنی بڑی کائنات بنا سکتی ہے تو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا, وہ جو ان کا اعتراض سے ان کا جواب ہے کہ کیا وہ پھر تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کرے گی. پھر آیت نمبر 6 اور 7 میں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہی بنا کے بھیجا گیا ہے, آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ امت کے لیے بھی ہے کہ یعنی بیسکلی آپ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے کہ اب پلیز تم یہ بات سنو, نہیں, ہر ایک کا کیا کام ہے ایز اے دائی. امت محمدیہ جو ہے نا وہ دائی ہے, یہ جو پوری 1.8 ارب ہے نا اس وقت یہ ہم میں سے ایک ایک شخص دائی ہے. تو کیا کام ہے کہ اپنا فرض نبھاتے رہیں, ہدایت نہ دینا, بدلے لینا اور حساب لینا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ہے. آیت نمبر 8 دیکھیں, اب چاہے انسان ہے یا حیوان ہے, ٹھیک ہے نا, اب چاہے انسانوں میں سے تمام جانداروں میں سے جتنی مادائیں ہیں, اللہ کے علم میں ہے کہ کس نے کیا کس کو پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آیت نمبر 9, 10, 11 کی طرف آ جائیں. 11 میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم انسانوں کو پیدا کیا تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ حفاظت والے فرشتے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ یاد کریں, سورہ انعام 61 میں بڑا ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا تھا, اور آپ لوگ چاہیں تو بخاری کی حدیث 3223 خود پڑھیں, یہ اسلام 360 میں خود پڑھیں, بڑی خوبصورت ہے یہ نا. اس میں یہ پورا ذکر ہے کہ پہلے ہمارے یہ فجر والے فرشتے ہوتے ہیں, پھر ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں, پھر عصر والے فرشتے ہیں, پھر ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگ حدیث خود سے پڑھیں. پھر آیت نمبر 12 اور 13 سورہ رات کا ذکر آ گیا, اس کڑک کا, بجلی کا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی تسبیح بیان کر رہی ہے, ہر ایک کا انداز ڈفرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اچھا, پھر 14 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی نشانیوں کے بعد اب یہ اسی کا پکارنا حق ہے, یعنی اب تمہاری کوئی حاجت ہے, تمہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے تو اللہ کو پکارو. ٹھیک ہے نا, اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو, اپنی حاجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہو. آیت نمبر 15 میں آ جائیں. اچھا, پھر 15 دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب سورج نکلتا ہے تو سائے بہت لمبے ہوتے ہیں. اچھا, جب وہ غروب ہوتا ہے تو بھی یہ تمام سائے بہت لمبے ہوتے ہیں. تو در حقیقت یہ جتنے لمبے سائے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 16 پہ آ جائیں. اچھا, آیت نمبر 16 میں اب مشرکین کا معاملہ آ گیا. اب مشرکین کیا ہے, پھر فوراً ذہن میں لائیں کہ وہ جو کعبہ ہے وہ 360 بت جو ان کے اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں. مشرکین کا معاملہ یہ لگتا ہے کہ جو ان کے معبود ہیں ان کو کیا لگتا ہے یہ جو ہمارے 360 معبود ہیں کچھ مخلوق انہوں نے بھی پیدا کی ہوئی ہے. اب وہ اس شش و پنج میں ہے کہ آیا کون سے مخلوق کا حصہ ہے جو انہوں نے بنایا ہے یا کون سا ہے جو اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہ جبکہ ایسا نہیں ہے, مشرکین تو خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ خالق کائنات تو اللہ تعالیٰ ہے, تو پھر یہ کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا.
آیت نمبر 17 پہ آ جائیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے بارش کے نظام کا ذکر کیا کہ بارش کا نظام اس پہ غور کرو، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر مثال دیکھ کے بھی سمجھایا گیا ہمیں کہ آپ نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا جب پانی زور سے ٹکراتا ہے تو اوپر جھاگ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جھاگ جو ہے وہ ضائع ہونے والی شے ہے، فائدہ کس سے پہنچتا ہے؟ وہ نیچے جو اصل پانی ہے. تو یہی حق اور باطل کا فرق ہے. ٹھیک ہے آج باطل ہمیں بھی بہت غلبے میں دکھ رہا ہے، لیکن یہ باطل کیا ہے؟ جھاگ ہے. جو اصل ہے فائدہ دینے والی چیز وہ کیا ہے؟ پانی. وہ یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. تو یہ حق اور باطل کی مثال دے کے سمجھایا. اچھا پھر اس کے بعد ہاں یہ آپ لوگوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں قرآن میں 20 سے 24. ہم نے پھر وہ آیات پڑھی، یہ 5 وہ آیات ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والوں کی کوالٹیز کون سی تھیں. نمبر 1 وہ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. نمبر 2 وہ اللہ تعالیٰ نے جس سے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں، جس میں قرابت دار آتے ہیں، ہمارے رحمی رشتوں والے، اور ہمارے دینی رشتوں والے آتے ہیں جن سے ہمارا دین کا رشتہ جڑتا ہے، ان سے بھی جڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے 1 2 3 کیا ہے کہ ہر اپنے عمل پہ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں یا برائی گناہ کر رہے ہیں پھر بھی ڈرنا ہے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. پھر ہر بات پہ صبر کرتے ہیں. صبر مینس ایک تو نفس کی خواہش کا صبر بہت بڑا ہے کہ گو کے دنیا بڑی خوبصورت ہے لیکن ذرا صبر کر کے چلنا ہے، اور اپنی تکلیف آنے پہ شور شرابہ نہیں کرنا. 1 2 3 4 5 نماز کام کرتے ہیں. 6 وہ رزق جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. 7 تو بہت بڑا امتحان ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرے اس کا جواب جو ہے وہ بھلائی سے دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ 7 کام کرنے کے بعد 8 کیا ہے؟ اس کے انعامات کا ذکر ہے کہ جو شخص یہ کرے گا پھر اس کے انعامات کا ذکر ہے. اچھا 25 آیت میں پھر ہم نے پڑھا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑ ڈالتا ہے، قرابت داروں کو بھی تمام کو کاٹ ڈالتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں. پھر ہم نے ان کے انجام کا بھی پڑھا. آگے 26 27 28 till 30 پہ آ جائیں. یہ ہمارا آج کا سبق شروع ہو گیا. 30 میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کیوں وہ رحمان نام سے کیوں چڑھ جاتے تھے، کیوں بدکتے تھے، کیوں عجیب انداز میں کہتے تھے کہ ان کے پاس ایک تو پچھلے 3000 سے کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا. اس کے بعد 31 سے آپ لوگ ٹل 41 پہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا. 41 میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ پھر دعوت تو بہت تیزی سے چل رہی ہے اس وقت، اور قریب کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم جتنی مخالفت کر لو تو قریب ہی ہے وہ ٹائم کہ جب یہ ارد گرد کا سارا ماحول جو ہے اسلام قبول کر لے گا اور تم ہی قید ہو کے رہ جاؤ گے. پھر اس کے بعد 41 42 43 پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام جو پچھلے انبیاء اور رسول ہیں ہر دور میں ایسے منکرین حق آئے ہیں، اور ہر دور میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ دعوت حق کو روکا جائے، اس کی سازشیں بھی کی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تدبیروں اور سازشوں کا مکمل طور پہ احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ اچھا پھر آخری آیت آ گئی، مجھے لاسٹ آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اور یہ اہل کتاب بھی آج اچھی طریقے سے واقف ہیں، یہ انجیل والے بھی اور تورات والے بھی. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں. اچھا اب وہی والی بات دیکھیں، ہم 13ویں پارے پر ہیں، آپ لوگ تقریباً سال ہو گیا ہمیں پڑھتے ہوئے. اب ہم بھی تو اپنا اس طرح سے قرآن پڑھیں کہ ہمارا پریکٹیکلی بھی ہمیں ہو. ٹھیک ہے نا. پریکٹیکلی طور پہ ہماری زندگیاں بدلیں، ہمیں فیل ہو کہ ہاں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے تو مجھ میں کیا چینج آیا. اچھا اس میں کیونکہ ہم کتنا پڑھتے جا رہے ہیں، اب وہی والی اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں کہ یہ نا آخرت میں ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، یہ جو اب ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ نہیں اب ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، تو یہی قرآن ہے دیکھیں ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے انشاءاللہ آمین. تو اس میں پھر یہ ہمارے ریمائنڈرز ہیں، یہ مسلسل چل رہے ہیں. جنہوں نے شروع سے جوائن کیا ہوا ہے تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی لائف میں ان 24 گھنٹوں میں ہم نے کہاں کہاں اس کو اپلائی کرنا ہے. چلیں یہ ہمارے ریمائنڈر ہیں، ریمائنڈر پیج شروع کر لیں. یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، سورہ آل عمران کی 31 کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. ٹھیک ہے نا. یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں تو پیروی یعنی میرا لائف سٹائل کیسا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا کیا، ان کے شب و روز کیسے تھے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کوشش کریں ایاک نستعین جو ایپ ہے اپنے موبائلوں میں ضرور رکھیں. صبح اور شام کے اذکار جیسے ہم نے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہماری لائف میں جو اور اتنی مصروفیت ہے نا اس میں ہمیں وقت نکال کے صبح کے اذکار بھی پڑھنے ہیں اور شام کے اذکار بھی پڑھنے ہیں. صبح کوشش کریں فجر کی نماز اشراق تک پڑھیں، شام کے جیسے عصر اب سورج ڈھلا ہے کوشش کریں کہ ہم نے یہ پڑھنے ہیں. اور آج تو اتنی آسان دور ہے،
اتنی آسانی ہے ہر چیز کی، موبائلوں میں ہر چیز. پھر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، کوشش کریں اپنی مصروفیت میں سے ہمیں وقت پہ پڑھنی ہے. اچھا اب ہم نے سورہ آل عمران پڑھی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار میں یہ آل عمران کی آخری 11 آیات پڑھتے تھے. تو اب آپ لوگ کوشش کریں ہم نے پڑھنی ہے، اور میرے ریفرنسز سارے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ خود بھی لکھیں اور بخاری کے ریفرنسز چیک بھی کریں. اچھا پھر ہم نے پڑھی سورہ مائدہ. اب ہم نے صورتیں پڑھتے گئے نا ہم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے ہمیں پتہ چلا کہ وضو کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وضو کرو. اچھا پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چل گیا کہ میری امت قیامت کے دن اپنے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانی جائے گی. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ سارا دن باوضو رہیں. کتنا کی ٹائم لگتا ہے، سیکنڈز ہیں کچھ، وضو کریں. اچھا پھر وضو کے بعد کی دعا ضرور یاد کریں، اس سے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کچھ کچھ سیکنڈز کے یہ عمل ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے پڑھی سورہ مائدہ کی آیت 58. سورہ مائدہ آیت 58 سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اذان کا حکم دیا ہے. دیکھیں نا، اذان ریمائنڈر ہے، 5 وقت اذان دی جاتی ہے. اذان کے الفاظ دہرائیں، اس کا جواب دیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں تاکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. رائٹ، اس کا بخاری کا ریفرنس لکھا ہوا ہے. دوسرا کلمہ پڑھیں، پھر رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا پڑھیں کہ یہ ہمیں قبر میں، یہاں سے جاتے ہی قبر میں جانا ہے، قبر میں ہم سے 3 سوال ہونے ہیں، تو اس کا ریمائنڈر 5 دفعہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ انعام پڑھی. سورہ انعام میں ہمیں آیت 60 پڑھی، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہم سوتے ہیں، یہ جو ہم رات کو سوتے ہیں، یہ آدھی موت ہے. یعنی یہ روح کو دوبارہ حکم دیا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی اس کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. تو اس سونے کی دعا یاد کریں، اٹھنے کی دعا یاد کریں. ٹھیک ہے نا، یہ بخاری کے ریفرنس رکھے ہوئے ہیں. اچھا اب رات سونے کی بات آئی تو سورہ بقرہ ہم نے پڑھی ہے. سورہ بقرہ کی رات سونے سے پہلے آپ لوگ سب جو ہیں یہ سورہ بقرہ کی جو 2 آیات ہیں آخری آمن رسولو سے، یہ ضرور پڑھ کے سویا کریں. ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور چھوٹا سا عمل، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی مجھ سے ہی مانگو. اب اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث مل گئی جس میں فجر اور مغرب میں صرف 7 ٹائم اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم پناہ مانگیں گے تو پھر ہوگا نا. اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اب ہم سوچ رہے ہیں جی وہاں جا کے دیکھی جائے گی، نہیں، محنت تو یہی کرنی ہے نا. تو اللہم اجرنی من النار صبح فجر میں بھی 7 ٹائم پڑھیں اور مغرب میں بھی پڑھیں، اس کی حدیث ریفرنس لکھے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر 9 ہم نے لکھا کہ اب سارا دن اللہ کی تسبیح کیسے بیان کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ترمذی کی حدیث ہے 3462، جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو اپنے جنت کے پلاٹ ہے سب کے خالی ہیں، وہ بنانے ہم نے یہیں کی محنت سے ہی ہیں. یہ جتنی ہم محنت کرتے جائیں گے وہاں اتنے درخت لگتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے کپڑے سی کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، ہر سیکنڈ اویل کریں. جو آپ کا دل چاہے کلمے کی تصویر پڑھیں، یہ لا الہ الا انت سبحانک کی پڑھیں، یہ تیسرا کلمہ ہے یہ پڑھیں، چوتھا کلمہ، یعنی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے ابھی سورہ یوسف پڑھی. سورہ یوسف کی جو 53 آیت ہے وہ میرے لیے بڑی اہم ہے کہ بھئی ہم سارا دن ہم انسان اس کنڈیشن میں ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جہاں اللہ کا کہنا مانتے ہیں، نبی کے وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو نفس مطمئنہ کی کنڈیشن ہوتی ہے. اچھا نفس لوامہ بھی ہمارے ہی اندر ہے. ٹھیک ہے نا، کہیں گناہ ہو جاتا ہے تو مسلسل ملامت ہوتی رہتی ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا. اچھا نفس امارہ کیا ہے کہ جب ایک بچہ، ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اس کا ساتھی شیطان لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، نفس امارہ کہ اب جو میرا کرینہ کہا ہے اس کو آگے قرآن میں نا، اب یہ کیا ہے، یہ مسلسل مجھے برائی کی طرف ابھار رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھو، اس کی غیبت کر لو، اس کی برائی کر لو، دنیا کو دیکھو، غلط کام کر لو، جھوٹ بول لو، یہ ابھار رہا ہے لیکن اس کی باتوں میں نہیں آنا. ٹھیک ہے نا، تو وہ نفس امارہ ہے جو مسلسل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ساتھی شیطان ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف ابھارے جا رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نفس کی تینوں حالتیں ہیں، سارا دن چلتی ہیں. اچھا یہ جو ہے نا اگلا 11 پوائنٹ، یہ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر جو 101 ہے، یہ آپ لوگوں کو جن کو یاد ہے ویل اینڈ گڈ، جن کو نہیں یاد وہ اس کو ضرور یاد کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہی تو سکھایا ہے کہ یہ دعائیں مجھ سے مانگو. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ سورہ یوسف میں نا، دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. فاطر السماواتی والارض، ٹھیک ہے نا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، ٹھیک ہے نا، تو فوت کر مجھے مسلمان، یعنی میرا خاتمہ خیر ہو، میں مسلمان حالت میں ہی مروں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تو ملا دے مجھے پھر صالحین کے ساتھ.
کتنی خوبصورت ہے اور کتنی مختصر ہے. اس کو آپ لوگ دیکھیں, ہم فریج بہت کھولتے ہیں, کچن میں بہت رہتے ہیں, الماری, ان پہ نا وہ اسٹکیز لگا دیا کریں تو یہ آپ کو چلتے پھرتے یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ ہو گئی. اچھا, اب یہ سید استغفار آپ میں سے تقریباً سب لوگوں کو پتا ہوگا, یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اس کو جن کو یاد ہے ویل اینڈ گڈ, جو پڑھتے ہیں ویل اینڈ گڈ, جو نہیں کرتے وہ اپنی روٹین میں لائیں, اس کو صبح شام پڑھیں, اس کو پڑھیں. دیکھیں یہ سید استغفار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار بہت زیادہ کیا کرتے تھے, اس کو ضرور آپ لوگ دیکھیں. اللہم انت ربی, ٹھیک ہے نا, اب الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. اللہم انت ربی, اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. لا الہ, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لا الہ الا انت خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا ہے. وانا عبدک, میں ہی تیرا میں تیرا ہی بندہ ہوں. ٹھیک ہے نا, میں تیرا ہی بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ أَحْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ, ٹھیک ہے نا, ہم نے 2 دفعہ آراف میں بھی پڑھ لیا, آج بھی پڑھ لیا کہ بھئی ہماری ارواح میں ہم نے روح کی شکل میں اللہ سے عہد کیا ہوا ہے, یعنی ہماری روح کا جو کنیکشن ہے وہ اس میں اللہ کی ذات, اللہ کی محبت بہت بھری ہوئی ہے. تو ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے تو یہ اسی کا ہی ہے. وَأَنَا عَلَىٰ أَحْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ, میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے نا, استطاعت سب کی اپنی اپنی ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت, میں پناہ مانگتا ہوں تیری ان برائیوں کے شر سے جو میں نے کی ہیں. ٹھیک ہے نا, ابوء لک بنعمتک, میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں آج ہمیں ملی ہوئی ہیں. علیہ وابوء بذنبی, اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا بھی. فاغفر لی, بس اب تو مجھے بخش دے. فإنہ, بس بے شک, لا یغفر الذنوب الا انت, تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا. ٹھیک ہے نا, اس کو ضرور آپ پڑھیں. یہ حدیث ہے, صحیح بخاری کی ہے, 6306. ٹھیک ہے نا, جس نے صبح کو پڑھا, شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو وہ جنت والوں میں شامل ہوگا, اور جس نے رات کو پڑھا, صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو وہ جنت والوں میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ ضرور آپ پڑھیں. چلیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. یہ دیکھیں آسانی بھی ہے, یہ آپ دیکھیں, یہ دونوں ایپ ہیں, ان کو اپنے موبائلز میں ڈالیں. یہ بے انتہا خوبصورت, اس میں دعائیں ہیں, اور خود بھی کریں. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھی ٹھیک ہے ہم لوگ تو کرتے ہیں, وہ کوشش کریں کہ آگے 10 کو شیئر کریں. یعنی یہ ان پہ ذمہ داری ہے جو پڑھتے ہیں پہلے سے ہی, اور جو نہیں ہے وہ اپنی لائف میں اس کو لے آئیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہمارا پریکٹیکلی بھی چینج ہو جائے. چلے.